اپنی جو قوم ہے ان کے اندر ایک سوچ کو پیدا کیا جائے، اور وہ سوچ ہے رہائی کی سوچ. اور جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ مجھے طاقت بخشتا ہے اور اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. تو قومیں جو ہیں جب خدا کی کالنگ کو پہچانتی ہیں، خدا کی بلاہٹ کو پہچانتی ہیں، تو وہ قومیں کبھی بھی بھٹکتی نہیں اور نہ ہی وہ لاغر اور بزدل ہوتی ہیں. ایک طاقت کا اصول ہے. ناظرین، ہمارے سامنے آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل قوم، خدا نے کہا کہ جو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی بھی تجھ پر حکمرانی نہ کرے گا اور تو تمام قوموں کو قرض دے گا اور کوئی بھی تجھ سے قرض نہ لے گا. تو خداوند کے وعدے کے مطابق بنی اسرائیل قوم جو پوری دنیا میں بھٹک چکی تھی، لیکن انہوں نے پوری دنیا میں بلیو باکسز رکھے اور اس باکس کے اندر انہوں نے اپنی قوم کے لیے ڈونیشنز اکٹھی کرنا شروع کر دی. ان کے دنیا میں جہاں پر بھی یہودی ان کے بنی اسرائیل کے لوگ تھے، وہ اس کمیونٹی کے لیے ڈونیشنز اکٹھی کرتی اور وہ فلسطین میں لاتے. اس طرح وہ قوم پھر دوبارہ سے اکٹھی ہوتی گئی اور ان کے پاس ایک کولیکٹیو کانشیسنس آ گئی، اجتماعی شعور آ گیا. اور جب اجتماعی شعور آ گیا تو انہوں نے اپنا سارا پیسہ ٹیکنالوجی پر، ایجوکیشن پر، بزنس پہ لگایا. تو ناظرین، قومیں جو ہیں وہ ایک ڈائریکشن سے آگے بڑھتی ہیں، قومیں ایک ویژن سے آگے بڑھتی ہیں، قومیں ایک سوچ سے آگے بڑھتی ہیں. جب تک کوئی بھی کہتے ہیں کہ جس انسان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جس انسان کا کوئی رستہ نہیں ہوتا، اس کا رستہ شیطان ہوتا ہے. جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اس کا مقصد شیطان ہوتا ہے. جس کا کوئی ویژن نہیں ہوتا اس کا ویژن شیطان ہوتا ہے. لیکن جس کا مقصد خدا کی طرف ہو، خداوند کا خوف بدی سے عداوت ہے، خداوند کا خوف حکمت سے حکمت پیدا کرتا ہے. جب ہماری قوم کے پاس خدا کے ساتھ چلنا سیکھنا آ جائے گا تو پھر وہ قدم ڈگمگائیں، ماتھے پھوٹ جائیں، پسینہ آ جائے، کیونکہ محنت کا پسینہ قدرت کے پاس ہوتا ہے، قدرت کے کان کے پاس ہوتا ہے. آج ہمارے لوگ جو بے روزگاری میں ہیں، مختلف قسم کی لعنتوں کا شکار ہیں، زنجیریں ہیں غربت کی، بے روزگاری کی، جہالت کی، سستی کی، اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو ہم دھکے کھا رہے ہیں. ناظرین، یہی دنیا کا اصول ہے کہ جس طرح کمزور ٹہنیاں جانور اپنا جو ہے ڈیفنس سسٹم سٹرونگ نہیں کرتی تو وہ ماری جاتی ہیں، اسی طرح قومیں بھی اگر کمزور ہوں اور ان کی کوئی اسٹریٹجی نہ ہو اور انہوں نے اپنے نوجوانوں پر پیسہ نہ لگایا ہو، انہوں کے پاس کوئی ڈائریکشن نہ ہو. ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں. تو آج سب سے پہلے ہمیں ایک اجتماعی شعور کو پیدا کرنا ہے، جس کی بدولت آج ہم UCH میں اگر کرسچن یوتھ ڈیولپمنٹ انیشیٹو پروگرام کی جانب سے یہ جو چیئرز دی گئی ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو نرسنگ کالج بنے گا، یہاں کے جو نوجوان ہیں وہ آگے بڑھیں اور اپنی قوم کا نام فخر سے بلند کریں، تاکہ ہم ایک مٹھی بنے. اور جب ہم متحد ہو جائیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکتی. دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ ہمیں کچھ ٹیگ ہیں، کچھ سٹگما ہیں جو میں لینا نہیں چاہتا، کہ آپ دیکھیں کہ 90% ہمارے جو لوگ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جابز کرتے ہیں، سینٹری ورکرز کی جاب کرتے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو ان شعبوں کے ساتھ وابستہ ہیں جو کہ جس کے لیے ایک انسان جو ہے وہ اس سوچ بنا چکا ہوتا ہے. ناظرین، قوموں کی بھی سوچ ہوتی ہے. آپ لوہار کو دیکھیں گے تو وہ لوہے کا کام کرتا ہے، آپ سونار کو دیکھیں گے وہ سونے کا کام کرتا ہے، آپ موچی کو دیکھیں گے وہ جوتے کا کام کرتا ہے. لیکن یہ کتنا بڑا ڈسکریمنیشن ہے کہ جب پاکستان کا نیوز پیپر ہو اور اس پہ لکھا ہو سویپر فار اونلی کرسچن، تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنی قوم کو اکٹھا کرنا ہے، متحد ہونا ہے، تاکہ ہم اس ٹیگ کو ختم کر سکیں، ہم اجتماعی شعور کو لا سکیں. اور وہ شعور جو ہے وہ قوم کی سربلندی کا ہو، وہ شعور اپنے لوگوں کو متحد کرنے کا ہو، وہ شعور ایجوکیشن کا ہو، وہ شعور بزنس کا ہو. کرسچن یوتھ ڈیولپمنٹ انیشیٹو پروگرام کے تحت اب تک ہم 180 جو خاندان ہیں، کسی کو سبزی کی ریڑھی، کسی کو موبائل شاپ، کسی کو چھوٹے پیمانے پر کاروبار بنا کے دیا جا چکا ہے، تاکہ وہ اپنی سوچ کا دھارا بدلے. انسان وہی کچھ ہوتا ہے جو اس کی سوچ ہوتی ہے. جب یہ UCH بنا تو کسی کی سوچ تھی،
پہلے ایک نقشہ بنا، پھر وہ بعد میں یہ UCH بھی اتنی بڑی بلڈنگ کے سامنے ہمارے پاس اب موجود ہے۔ دنیا کا ہر بڑا ویژن کسی نہ کسی کی سوچ پر ہوتا ہے۔ یہاں پہ جتنے بھی نوجوان ہیں، یونیورسٹی سے ہیں، کالجز سے ہیں، ہماری کریم سوسائٹی ہے، تو میں کہوں گا اپنے اندر کو پہچانے، اپنی خواہشات جو ہیں پارٹیوں پہ، فیشن پہ، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، اور وہ تمام ویسٹ کرنے والے ٹائم، وہ تمام ہمارا ایک مسیحی بچہ یا کوئی بھی پاکستانی بچہ جب خدا کے ساتھ ہوگا تو اس کے اندر ایک نور آئے گا۔